جس کا رشتہ میرے اخلاص کی جاگیر سے ہے، جس کا رشتہ میرے اخلاص کی جاگیر سے ہے، وہ نہ پابند رسن نئی زنجیر سے ہے، آج بھی گرد سیاست میں چھپ نہیں سکتی، آج بھی گرد سیاست میں چھپ نہیں سکتی۔ پاکستان ہر سال گزشتہ کئی دہائیوں سے کراچی کی سب سے توانا عملی اقدامات کریں اور قومی اسمبلی میں ایک دفعہ پھر کشمیر کے مسئلے کو ریفریش کرنے کے لیے کوئی تحریک التوا وغیرہ پیش کر 5 فروری کے حوالے سے آج کے اس یوم یکجہتی کشمیر کے پروگرام کو کامیاب بنائیں۔ اگر مجھے خالد بھائی اجازت دیں تو میں جب ناسمجھ تھا، جب میں نے میٹرک پاس کیا تھا تو میں چلا گیا تھا 1970 میں انٹر میں تھا آزاد کشمیر، اور وہاں پر ایک کیمپ میں ٹریننگ کرنے کے بعد جنرل یحییٰ خان نے وہ کیمپ جو ہے وہ کینسل کرا دیا تھا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی، اگر وہاں ہوتا تو آج بھی جہاد کر رہا ہوتا۔ تو یہ سردار عبدالقیوم خان بنانے والوں کی نسلیں یہاں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، یہ کشمیر کے ہراول دستے کے لیے، کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے کسی بھی ایسی مہم کا حصہ بننے کو تیار ہے جو حکومت پاکستان یا اس قوم کے لوگ جو ہیں بڑے اس کو چلائیں گے، تو یہ ان کے قدم بقدم ان کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ۔ کشمیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کشمیر جو ہے پاکستان کی شہرگ ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے۔ کشمیر واقعی پاکستان کی شہرگ ہے۔ پاکستان کی تمام پانی کے ریسورسز، پاکستان کی تمام ایگریکلچر، پاکستان کے اندر جتنی لائیولی ہوڈ ہے وہ ساری ڈیپینڈ کرتی ہے انڈس اور اس کی ٹرائبلٹیز پہ، جو ساری کی ساری اوریجنیٹ کرتی ہے کشمیر سے۔ کشمیر اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارے دشمنوں کے پاس ہے، ان کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ کسی بھی وقت یہ پانی کو روک دے اور اس ریجن کی تمام لائیولی ہوڈ کو نقصان پہنچائے۔ تو دیٹ از وائی کشمیر جو ہے ہماری شہرگ ہے۔ دوسرا ایشو اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کشمیر ہمارے پاس نہ ہو تو ہمارا کنیکشن چائنا کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، اور آپ لوگوں کی نالج میں ہے کہ کشمیر کے تھرو ہم چائنا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، تو وہیں سے بڑا ہمارا ایشو جو ہے سی پیک کا ہے، جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑی امید ہے، اس ملک کی اکانومی کے لیے ایک بہت بڑی امید ہے، اور انشاءاللہ جب یہ سی پیک کمپلیٹ ہو جائے گا تو پاکستان پراسپر کرے گا۔ تو اسی لیے پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ کشمیر جو ہے پاکستان کی شہرگ ہے۔ اب جو اس وقت بات ہم جو آج کا دن ہے جو ہم سولیڈیریٹی ڈے مناتے ہیں کشمیر کے لیے، یہ 1990 میں سٹارٹ ہوا جیسے کہ بتایا گیا، اور اس وقت سے ہم آج تک یہ ایونٹ مناتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ ایونٹ ہم مناتے ہیں اس خیال سے، یہ ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے، ہم کشمیری لوگوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے تمام لوگ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کی ڈیمانڈ کے لیے، سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے۔ السلام علیکم۔ آج گزرے ہوئے 70، 72، 75 سالوں سے ایک ہی طرح کی بات، بار بار ایک ہی طرح کی محفلیں بار بار کی جا رہی ہیں، سو ہم بھی اس میں شریک ہیں۔ آج ایم کیو ایم کے اس چھوٹی سی محفل میں جو کمپیئرنگ کر رہے تھے وہ خود کشمیری تھے۔ پہلے مقرر خود عملی طور پر کشمیر کی آزادی کے لیے جتنا کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کوشش کی ہے۔ ہمارے دوسرے مقرر کے پاس عملی طور پہ جو مسئلے کا حل ہے وہ بھی موجود ہے۔ ہم کہتے رہے ہیں جنہوں نے ملک بنایا تھا
वही बचा सकते हैं, वही सही कर सकते हैं, वही इस अधूरी आजादी को मुकम्मल कर सकते हैं, इस अधूरे एजेंडे को पर पूरा कर सकते हैं। जो कश्मीर हमारे पास है, यानी कि जिसको हमने आजादी दिलाई है, जिसका अपना सदर, अपना वजीर आजम है, वो हमने ताकत के बल पर हासिल की, इसलिए कि उन्होंने ताकत और तयशुदा आजादी के तयशुदा प्लान से अलग हटकर मुस्लिम अक्सरियती इलाके को हिंदुस्तान के हवाले कर दिया था। अब दूसरी जंग अजीम के बाद से दुनिया भर में जंगों की शिद्दत और मुद्दत दोनों कमजोर पड़ने लगी हैं। एटम बम एक ही दौर में 2 दफा इस्तेमाल हुआ, उसने आधी दुनिया को एटमी ताकत तो बना दिया, लेकिन एटम बम दोबारा दुनिया में इस्तेमाल होता हुआ इंसानों ने नहीं देखा। जंगों के तकाजे इख्तलाफात को दूर करने, अपने हक हासिल करने के लिए अब नए तरीके, नए मंजरनामे, नए रास्ते मौजूद हैं। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान अपने आजादी के नजरियाती एजेंडे पर, जिसमें कश्मीर एक अहम तरीन एजेंडा था, नामुकम्मल एजेंडा था, जिसकी वजह से हमारी आजादी अधूरी कहलाती है, कुछ लोग अबूरी कहते हैं, जिसकी वजह से हमारी मईशत को खतरे हैं, हमारी माशरत को खतरे हैं। इस पूरे खित्ते के अंदर कि दोस्तों और भाइयों, तारीख यह बताती है मुल्क तरक्की नहीं करते, खित्ता तरक्की करता है। यूरोप में तरक्की शुरू हुई तो पूरा यूरोप तरक्की कर गया, हर मुल्क तरक्की याफ्ता है। लेकिन एक कश्मीर के मसले ने इस पूरे खित्ते को आलमी ताकतों के हाथ यरगमाल बनाया हुआ है। तो होना तो यह चाहिए था कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को इन 7 दिहाइयों से अपना कम से कम कश्मीर के हवाले से अपना नुक्ता निगाह, नुक्ता नजर दुनिया तक पहुंचानी थी। कश्मीर का मुकदमा हर उस जगह पर जाके लड़ना था जहां से मुल्कों की तकदीरें बनती और बिगड़ती। हमारे सिफारत खानों को पाकिस्तान का नजरियाती असला खाना होना चाहिए, लेकिन हमारे सिफारत खाने दुनिया के जिस कोने में भी है, वो कश्मीर के मसले से तो क्या, आम पाकिस्तानियों के मसाइल से भी लाताल्लुक नजर आते हैं। क्या हम मोदी के आने के बाद दुनिया को यह बावर करा सके हैं कि मोदी के एजेंडे के बाद, मोदी के आने के बाद और दो बार हिंदुस्तान की अक्सरियत ने उसके बयानिए को हिंदुस्तान का बयानिया बनाया है, उसको वोट दिया है, तो हिंदुस्तान अपना सेकुलर स्टेटस खो चुका है। हमने आज तक कश्मीर का मुकदमा भी एक कौम की हैसियत से सही तरह नहीं लड़ा है। सिर्फ कश्मीर कमेटी बनाकर कश्मीर का मसला हल नहीं किया जा सकता।
کشمیر کو کمیٹی کی نہیں کمٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور بانیان پاکستان کی اولادوں کو تو کسی اور کا ایجنٹ کہہ کے کشمیر کے اس ایجنڈے کو ادھوری اور عبوری اور اس آزادی کو ادھورا اور عبوری بنانے کی سازش 70 سالوں سے جاری رہی ہے. آج ہم بتا رہے ہیں ہم ہی ہیں جو اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. ہم سے مراد ایم کیو ایم نہیں ہے. وہ خون جو ان رگوں میں دوڑ رہا ہے جس میں پاکستان خون، وہ رگیں جس میں پاکستان خون بن کے دوڑتا ہے. وہ لوگ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا ان کو ہی پتا ہے پاکستان کیسے بچایا جا سکتا ہے. جتنا بھی ہے اور جیسا بھی پاکستان ہے اس کو مکمل کرنے کی ذمہ داری تاریخ لکھے گی. وہی مکمل کر سکتے ہیں جنہوں نے اس کی تصویر اور تشکیل میں اہم کردار ادا کیا ہے. کشمیر کے لیے ایک دن نہیں، 70 سالوں سے گزرے ہوئے ایک ایک دن اہم تھے. ہم نے ایک دن مختص کر کر اس کی اہمیت کو کم کیا ہے، بڑھایا نہیں ہے. بہرحال آج کی ایک ایسی دنیا میں جب ترقی نے پوری دنیا کو ایک گاؤں بنا دیا ہے، ایک بستی اور ایک محلہ بنا دیا ہے، جو کہ سکڑ سکڑ کر ایک فیملی میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے. پاکستان کے نالائق حکمرانوں سے جب پاکستان کو نجات حاصل ہوگی تو کشمیر کی آزادی میں، اس کے خواب اور اس کی تعبیر میں بہت وقت نہیں لگے گا. ہم تیار ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں پاکستان میں حب الوطنی کے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. کشمیر کا مقدمہ جتنا ہمیں عزیز ہے اور کسی اور کو ہو نہیں سکتا. ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا تو اس کے بعد وہ راہیں ہموار ہوں گی جس کے بعد پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ مقصد بھی پورا ہو سکے گا. پاکستان کو عالم اسلام کے لیے ماڈل تھا. ہمارے جاگیردار اور ماشاء اللہ حکمرانوں نے پاکستان کو ماڈل کے بجائے منڈی بنا دیا ہے. اگر یہ میری اور ایم کیو ایم کی یہ گفتگو پاکستان کے کونے کونے میں جا رہی ہے تو ہم بتاتے ہیں ہم ہی ہیں. آپ کے ساتھ ہم چلنے کو تیار ہیں، آپ کے لیے ہم لڑنے کو تیار ہیں. آئیے ہمارے اس عزم کے ساتھ جڑ جائیے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جینوین جمہوریت کے بغیر پاکستان اس مقدمے کو کبھی نہیں جیت سکے گا. جاگیردار حکمرانوں کی بس کی بات نہیں ہے. عام پاکستانی جب ایوانوں میں جائے گا اور اکثریت پاکستانیوں کی ایوان کا نصیب بنے گی، جب 98% عوام میں سے 98% لوگ یعنی اسمبلی کے 98% لوگ عام پاکستانی پہ مشتمل ہوں گے تو کشمیر کا مسئلہ بھی اس دن حل ہوگا. ہم نے اپنے حصے کا کام کر دکھایا ہے. آج پاکستان کے ایوان میں جاگیردارانہ جمہوریت میں وہ جگہ اسمبلی کی جہاں ہم بیٹھتے ہیں وہیں پہ جمہوریت سانس لیتی ہے، وہیں پہ جینوین جمہوریت بستی ہے. اور میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام مہاجر نوجوانوں سے کہتا ہوں، اس کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے، پاکستان کی ادھوری آزادی کو مکمل کرنے کے لیے
پاکستان کی اس جاگیردارانہ جمہوریت کو دفن کرنے کے لیے، پاکستان میں ماشاء اللہ کے امکانات کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے آئیے بانیان پاکستان کی نوجوان نسل آئے اور ہمارا ہاتھ بٹائے اور ہم سے قیادت لے کر اس قوم کو آگے کی جانب بڑھے. ایک ایک نوجوان کو، خاص طور پہ 25 سال سے کم عمر جتنے نوجوان ہیں، یہ وقت آ گیا ہے. پاکستان کو بھی آپ کی ضرورت ہے اور مہاجر قوم کو بھی آپ کی ضرورت ہے. اور وہ تمام ساتھی ایم کے کارکنان جو کسی بھی وجہ سے، شخصی وجہ سے، شخصی اختلافات کی وجہ سے، اور جو سمجھتے ہیں کہ نظریاتی اختلاف کہیں موجود ہے، تنظیمی اختلاف موجود ہے، یہی وقت ہے جڑنے کا. آئیے ایم کیو ایم کے سارے کارکنان آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اور وہ لوگ بھی جو مصنوعی طور پر جماعتیں بنائی گئی ہیں، جو دراصل سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، جن کو بنایا ہی مہاجروں کے خلاف ہے، جن کو بنایا ہی سندھ کے شہری علاقوں کے خلاف ہے، جن کو بنایا ہی مظلوموں کی آواز کو ایوانوں تک پہنچنے سے روکنے کے لیے. آئیے گفتگو ختم کرتا ہوں. فاروق ستار بھائی آئیے، آپ کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں وہ آئیں. وقت گزر گیا تو آپ کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور وہ لوگ جو مصنوعی اور جعلی تنظیمیں جن کو اکوپ کیا گیا، مسلح کیا گیا، مہاجروں کے خلاف جمع کیا گیا، وہ لوگ جو ان سے نکل گئے ہیں، گھروں پہ بیٹھے ہیں. آئیے، وقت آپ کا انتظار کر رہا ہے، قوم آپ کا انتظار کر رہی ہے، پاکستان انتظار کر رہا ہے. بہت بہت